علیکم دوستوں، آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جانتے ہیں آج کی خبر۔ مدکھیڑ شہر میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ مدکھیڑ شہر کی عید پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی خوشحالی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال کی عید کی نماز حافظ معراج صاحب نے پڑھائی۔ اس موقع پر پولیس، سماجی کارکن اور مسلم بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رمضان کے مقدس مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بعد شوال کا 10واں مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی چاندنی رات کو عید کی رات کہا جاتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد عید الفطر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار اسلامی برادری میں بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ مسلم کمیونٹی کے لوگ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جاتے ہیں اور نماز ادا جاتے ہیں۔ اس دن گھروں میں دوسرے کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس عید کو میٹھی عید یا سیویاں والی عید بھی کہا جاتا ہے۔ آج تمام اہلیان مدکھیڑ نے عیدگاہ پر عید الفطر کی نماز ادا کی اور ہم تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے برادران وطن کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مہینہ عطا فرمایا تھا، اس میں روزوں کا رکھنا، رات میں تراویحوں کا پڑھنا اور قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں جو کی ہے، آج اللہ کے سامنے ہم نے آپ آ کر اللہ کو منا کر آج اس کا بدلہ سمجھو ہم نے اللہ سے مانگا، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور پورے امت مسلمہ کی الحمدللہ اللہ پاک اپنے فضل سے مغفرت فرمائیں گے۔ اور ہم نے حالات کے سازگار ہونے کے لیے بھی دعائیں کی اور آپس میں جیسے اتحاد و اتفاق کے لیے ہم نے دعائیں کی کہ جیسے کچھ شر پسند یعنی آپس میں برادران وطن اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈال رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے دعائیں کی ہے، کیونکہ بہت کم ہے گنے چنے، لیکن اکثر طبقہ ایسا ہے ہمارے برادران وطن بھائی کہ ہمارے ساتھ شریک ہے، اور آج وہ ہم سے مصافحہ کرنے کے لیے ہمارے استقبال میں یہاں جمع ہوئے، عیدگاہ پہ پنڈال لگا کر وہ ہمارے استقبال میں بیٹھے۔ یہ ایک قومی یکجہتی کا یہ ثبوت ہے، اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی اللہ مغفرت فرمائے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے یعنی ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی گئی، اور اللہ ان کو یعنی صبر و استقلال ان کا ہے، اور اللہ انشاءاللہ ان قریب ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ حالات کو سازگار بنائے گا۔ یہ ایک اللہ کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور کیونکہ ارض فلسطین ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے کھڑے کرے گا، اور ان کے یعنی وہیں سے ہم کو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی۔ عید کے موقع پر یہ پیغام ہے، جیسے ہمارے امام صاحب نے دعا بھی کی ہے، اس میں خاص طور سے ملک کے حالات کے لیے اور ملک کی یکجہتی کے لیے جو کہا ہے، تو یہی ہمارا مسلمانوں سے یہی درخواست رہے گی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جو اسلام نے تعلیم دی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی آپ بھائی چارے کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ملک میں امن اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ آج کے دن اگر کوئی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے سامنے ہے اس کا حق زیادہ ہے، اور اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ رشتہ دار ہیں اور ان کو کوئی دوہرا اجر ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے بھی مہمانی کا دن ہے، اور ہم بھی اس میں دل کھول کے خرچ کریں اور خوشی کا اظہار کریں، اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کے خیر خواہی کریں۔